کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، اسلام کی دعوت زندہ ہے۔ ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللهم الہمنا مراشد امورنا، اللهم اعذنا من شرور نفوسنا ومن سیئات اعمالنا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی آمد کو بے انتہا قبول فرمائے۔ آپ اس اجتماع کے آغاز کرنے والے ہیں، اجتماع کی شروعات آپ حضرات سے ہو رہی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کسی عمل سے پہلے عمل میں شریک ہو جائیں، نماز سے پہلے نماز میں، ہر عمل کے انتظار کی فضیلت ہے۔ تعلیم سے پہلے تعلیم میں، مشورے سے پہلے مشورے میں، گشت سے پہلے گشت میں، ہر عمل کے عمل سے پہلے عمل میں آ جانا، یہ عمل کے اہتمام میں داخل ہے۔ اللہ کے وعدے اہتمام عمل پر ہیں، اس لیے اللہ نے ہمیں قبول فرمایا ہے۔ خود نہیں آئے ہیں بلکہ لائے گئے ہیں، قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، خود نہیں آتے لائے جاتے ہیں۔ آنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تربیت اور اپنے بندوں کی اصلاح اور ہدایت کے لیے اللہ نے ہمیں منتخب فرمایا۔ ہم پہلے آئیں، ہم پرانے ہیں، ہم خدمت کرنے والے ہیں، آغاز کرنے والے ہیں، مبتدا ہیں، بعد میں آنے والے ہمارے مہمان ہیں، ہم سب میزبان ہیں۔ داعی وہ ہے جو میزبان ہے، جو دعوت قبول کرے وہ میزبان کیسے ہو سکتا ہے؟ داعی دنیا میں کہیں بھی ہو، میزبان کی حیثیت سے ہے، دعوت قبول کرنے والا مہمان ہوتا ہے۔ ہم دنیا میں کسی جگہ بھی جائیں، ہم میزبان ہیں کیونکہ ہم دعوت دینے والے ہیں۔ مہمان وہ ہے جو دعوت کو قبول کر، دعوت کو لینے والے، جس کو دعوت دی جاتی ہے۔ تو ساری دنیا ہماری مہمان ہے، ہم میزبان ہیں۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اگر تمہارے اندر اپنے بھائیوں کا، ایمان والوں کا استقبال کرنا آ جائے تو اللہ قوموں کی مستقبل کو صحیح کر دے۔ قوموں کی مستقبل جو رکی ہوئی ہے ہمارے استقبال کے صحیح نہ ہونے کی، جس دن ہمارے اندر اپنے ایمان والوں کا استقبال کرنا آ گیا، اللہ قوموں کے مستقبل کو صحیح کر دیں گے۔ اس لیے وہ چار دیواری اور سرزمین ساری دنیا کا استقبال کرنے والی ہے۔ ساری دنیا کے لوگ مہمان ہیں، وہ چار دیواری میزبان ہیں۔ اس لیے آنے والے مہمانوں کی قدر ہے۔ دنیا آئے، ساری دنیا آئے، امڑ کے آئے۔ ابھی حضرت نے ملیشیا کے موقع پر بڑی عجیب بات فرمائی، سنا ہوگا آپ لوگ، موبائل میں تو آ ہی جاتا ہے آج کل، لیکن کیا کیفیت تھی۔ جیسے بنگلہ دیش والوں نے اپنے اجتماع کا اعلان کرنا چاہا، حضرت نے کہا کہ یہ اجتماع تو بلکہ میں بحیثیت مہمان کے نہیں، بحیثیت میزبان کے، میں اس اجتماع کا میزبان ہوں، بحیثیت میزبان کے سارے عالم کو دعوت دیتا ہوں کہ سارے عالم کے لوگ، جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، سارے عالم کے لوگ، سارے ممالک کے لوگ اپنے اپنے ملکوں میں جا کر محنت کر کے لوگوں کا ذہن بنا کر لوگوں کو تیار کر کے اجتماع میں آئیں۔ یہ ہماری دعوت ہے، میزبان ہے، میزبان دعوت دے رہا ہے۔ اس لیے ہم بھی آئے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ جس کو جو تقاضے دیے جاتے ہیں وہ تقاضے اس کو پورا کر لے۔ جس وقت کا جو امر ہو اس وقت کر کے گزر جائے۔ اس امر کی تاخیر، حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، اس راستے کی تاخیر موجب عذاب ہے، اس راستے کی ادنا تاخیر بھی موجب عذاب ہے، عذاب الہی کو دعوت دینا۔ تو محترم بزرگوں، دوستوں، جو تقاضے جس کو تقسیم کیے گئے ہیں وہ تقاضوں کا وہ ذمہ دار ہے، اس تقاضوں کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، اس لیے کہ تقاضے جس کے قبول ہو جاتے ہیں اسی کو آئندہ کے تقاضے دیے جاتے ہیں۔ جس پر تقاضے کھولے جاتے ہیں، تقاضے اس پر لائے جاتے ہیں، اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے گزشتہ تقاضے قبول ہو چکے۔ کسی عمل کی توفیق کا ملنا گزشتہ عمل کی قبولیت کی علامت ہے۔ پریشان وہ ہوں جن کو تقاضے نہ ملیں، چونکہ پریشان وہ ہو جاتے ہیں جن کو تقاضے بار بار ملتے ہیں، حالانکہ یہ تو قبولیت کی علامت ہے۔
پریشان وہ ہوں اور بے چین وہ ہوں، غمگین وہ ہوں جن کو تقاضے نہ ملیں، آگے کے تقاضے ان کو نہیں ملتے جس کے گزشتہ تقاضے معلق رہتے ہیں۔ حضرت علی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا جو ہم نے تقاضے دیے تھے دین کے آپ لوگوں نے پورے کر لیے؟ ساتھیوں نے کہا حضرت وہ تقاضے ہم نہیں پورے کر سکے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت بہت اس کو بولتے ہیں، آپ رضی اللہ نے فرمایا جو تقاضے دین کے دیے جائیں اس کو پورا کر لیا کرو ورنہ یہود و نصارہ تمہاری گردنوں پہ سوار ہو جائے کریں۔ حضرت نے فرمایا خدا کی قسم اس وقت مسلمانوں کی گردنوں پر یہود و نصارہ کے سوار ہونے کی وجہ کی یہ تقاضے پورے نہیں کر رہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یحییٰ علیہ السلام ہماری پانچ باتیں بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کر کے سناؤ، ہماری 5 باتیں مقدس مقام پر جمع کر کے سناؤ۔ مقدس مقام کے اثرات اور ہوتے ہیں، مقدس مقام کے اثرات حضرت علیہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اس سرزمین میں نظام الدین کی چہار دیواری میں اتنی قربانیاں مدفون ہیں کہ قیامت تک اس کے اثرات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ صاف بات ہے، قربانیوں کے اثرات ہیں۔ مقدس مقام پر جمع کر کے، مسجد سے مقدس بڑھ کر کون جگہ ہو سکتی ہے؟ مجبوری کی وجہ سے باہر نکلنا پڑتا ہے ورنہ ہمارا عمل تو مسجد سے ہے۔ اس لیے مسجد یقین کریں کہ ہم سب مسجد میں ہیں، میدان میں آ گئے اس کا مطلب نہیں ہے، بلکہ ہم مسجد ہیں۔ جو آداب و اہتمام مسجد کے لیے ضروری ہے وہ آداب اہتمام اجتماع گاہ کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر ذرہ برابر ہی فرق آ گیا تو وہ مسجد والے انوارات، وہ جو ثمرات و برکات، وہ فرشتوں کا نزول، وہ فرشتوں کی آمد، اس سے محروم رہ جائیں گے، وہ مسجد کی فضیلت سے محروم ہو جائیں گے۔ تو ہماری 5 باتیں جمع کر کے سناؤ۔ پہلی بات ان سے کہو اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اللہ ہی کی عبادت کریں۔ دوسرے ان سے کہو نماز کو قائم کریں۔ تیسرے رمضان کے روزے رکھیں۔ چوتھے زکوٰۃ کو ادا کریں، اور 5ویں اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ یہ 5 باتیں ہماری سناؤ، یہ تقاضے ہیں۔ اس کو حضرت نے مثال دیا، بار بار اس کو سنا، ربی ملیشیا بھی سنایا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی ان تقاضوں کو پورا کرنے میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آپ کے خالہ زاد بھائی تھے، اسی زمانے میں تھے، بھائی نے بھائی کو یاد دلایا، بھائی بھائی کو یاد نہیں دلاتے۔ اس زمانے میں لوگ یاد نہیں دلاتے بلکہ عمرہ سے شکایت کرتے۔ بھائی نے کہا بھائی جو تقاضے اللہ نے دیے تھے اگر کسی وجہ سے آپ مشغول ہیں، آپ نہیں پورا کر سکتے تو لائیے ہم فارغ ہیں، ہم ان تقاضوں کو پہنچا دیتے ہیں بنی اسرائیل کو جمع کر کے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ ہرگز ایسا نہ کرنا، یہ تقاضے اللہ نے مجھ کو دیے ہیں، یہ ذمہ داری اللہ نے مجھ پر ڈالی ہے، اگر اس ذمہ داری کو آپ نے پورا کر لیا تو اللہ مجھ پر عذاب لائیں گے اور مجھ کو زمین میں دھنسا دیں گے۔ مدینہ مرکز بیجاپور.com۔ پھر بقول حضرت کے جو ذمہ داری دی جائے، جو تقاضے پورے کیے جائیں، اس ذمہ داری کی کارگزاری، اس تقاضے کی کارگزاری تنہائی میں بیٹھ کر اپنے اللہ کو سنایا جائے اور اللہ سے رو رو کے اس کو قبول کرایا جائے۔ اصل قبولیت ہے۔ بعض لوگوں کے اعمال قبول بھی ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے اعمال مردود بھی ہوتے ہیں۔ جس کے قبول ہوتے ہیں ان کو عمل کی توفیق ملتی ہے، جن کے مردود ہوتے ہیں وہ اعمال ان کے لیے بددعا کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو وہ تقاضے جو اللہ نے کی طرف سے آئے ہوئے ہیں اس کو پورا کرنے کے بعد اس کو قبول کرانا اصل ہے، تقاضوں کو پورا کرنا اصل نہیں ہے، بلکہ قربانی یہ ہے اور مجاہدہ یہ ہے۔ تقاضوں کو پورا کرنا مجاہدہ نہیں ہے، تقاضوں کو پورا کرنا قربانی نہیں ہے، بلکہ تقاضوں کو پیدا کرنا مجاہدہ ہے۔ تقاضوں کو پیدا کرنا مجاہدہ، کہ تقاضے پیدا کیے جائیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ تقاضوں کو پورا کرنا ہی مجاہدہ ہے، کہ نہیں، بلکہ جو پچھلے تقاضے پورے کرتے ہیں اس کو آئندہ کے تقاضے اس پر کھولے جاتے ہیں۔ تو تنہائی میں بیٹھ کر اپنے اللہ کو کارگزاری سنائیں، رو رو کے اللہ کے یہاں قبول کرائیں کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے، اور ہمیں آگے کیا کرنا ہے، آگے کے تقاضے ہم پر کھول دے، آگے کے تقاضے ہم کو سجھا دے، آگے کے تقاضے ہم پر منشرہ فرما دے۔ جیسے ایک کارخانے کا ملازم دن بھر کے کام کی کارگزاری اپنے مالک کو سناتا ہے، ایک کارخانے کا ملازم دن بھر کے کام کی کارگزاری اپنے مالک کو سناتا ہے
اور اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ مالک کو ہمارا کام پسند آ جائے تاکہ مالک ہم کو آگے کا کام دے. اس سے زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. ہم جو کام کر رہے ہیں اپنے مالک کو اللہ کو سنائیں اور اللہ کے یہاں قبول کرائیں اور پوری کوشش ہو کہ اللہ اس کو قبول کر لیں اور مزید اللہ آگے کی توفیق دے دے. تو جو ذمہ داری جس کو دی جائے ذمہ داری کو پورنا، اس لیے کہ اللہ کی مدد ذمہ داری کے اٹھانے کے وقت آتی ہے. جب تک میدان میں ذمہ دار نہیں اترتا، جب تک اللہ کی مدد نہیں آتی. جو میدان میں ہوتے ہیں وہ مایوس نہیں ہوتے، جو میدان میں نہیں ہوتے وہ حالات مایوس ہو جاتے ہیں. سنیں غور سے، جو میدان میں ہوتے ہیں، جو دعوت کے میدان میں ہوتے ہیں، گشت کے میدان میں ہوتے ہیں، کسی بھی حال کے آنے پر مایوس نہیں ہوتے. مایوس وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے بندوں سے کٹ جاتے ہیں، خلوت استعمال کر لیتے ہیں، اللہ کے بندوں سے اختلاط صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہمارے اس دعوت کے کام میں جتنا اختلاط ہے اتنا کسی کام میں نہیں ہے. اختلاط کیا جاتا ہے خوبیوں کے لین و دین کے لیے اختلاط کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر ایک کے اندر ساری خوبی، بقول بزرگوں کے ہر ایک کے اندر ساری خوبی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امت کے اندر اللہ نے ساری خوبیوں کو بکھیر دیا ہے، اس لیے خوبیوں کا لین دین ہے. ہم تو خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، برائی کا تذکرہ نہیں کرتے. خوبیاں لیتے ہیں. خوبیاں مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں، اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں تاکہ ایک آنکھ سے اپنے عیوب کو دیکھے، دوسری آنکھ سے دوسروں کی خوبی کو دیکھے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہم کہتے ہیں خوب دیکھو، خوب دیکھو، اپنے عیوب کو دیکھو یا دوسروں کی خوبی کو دیکھو. اس لیے کسی کے اندر کوئی کمی نظر آ جائے اس کی گزشتہ قربانیوں کو یاد کر لیا. صحابہ کی صفت تھی، صحابہ کرام کی صفت تھی کہ اگر کسی کے اندر کوئی کمی نظر آ جائے تو اس کی گزشتہ قربانیوں کو دیکھ لیتے تھے اور جس کے اندر خوبی نظر آتی تھی اس کے ساتھ ہو لیتے تھے. اللہ، جس کے ساتھ خوبی اچھائی ہے، کوئی بھلائی ہے، جنتی ہونے کی بشارت ہے تو اس کے ساتھ ہو لو. جس کے اندر کمی ہے، کوئی کمی آ گئی تو اس کی اگر کمی آ گئی کسی موقع پر کچھ تھوڑی سی اوک چوک ہو گئی تو دیکھو کہ اس شخص کی بدر کی حاضری بھی تو ہے، یہ بدر میں شریک ہونے والا ہے اور بدریوں کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا اے بدریوں جو چاہو کرو، اللہ نے تمہاری اگلی بھی اور پچھلی گناہوں کو معاف کر دیا. ایک چیز یہ ہے کہ آنے والوں کا اکرام ہو، آنے والوں کا اکرام ہو، ایسا اکرام ہو کہ ان کا دل جیت لیا جائے. آنے والوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ معاملہ. نبی جی آپ نرم دل فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. یہ تو اللہ کی مہربانی سے آپ نرم دل واقع ہوئے. اگر آپ پر شروع ہوتے تو اندخو ہوتے، سخت کلام ہوتے، آپ کے اصحاب آپ سے چھٹ جاتے. اگر آپ کے اصحاب آپ کو کچھ کہیں فاعف عنہم، آپ ان کو معاف کر دیجئے. اگر آپ کے اصحاب آپ کے کام کو نقصان پہنچائیں تو آپ ان کے لیے واستغفر لہم، ان کے لیے استغفار کیجئے، ان کے لیے استغفار کیجئے. وشاورہم فی الامر، اور ان سے مشورہ کرتے رہا کیجئے. بقول حضرت کے ساتھیوں کی عیوب کو دیکھتے ہیں، ساتھیوں کی شکایت تو کرتے ہیں، لیکن ساتھیوں کے لیے رات کو اٹھ کر استغفار کرنے کا مزاج نہیں ہے. رات میں صحابہ کا وبالاسحار هم یستغفرون، صحابہ کی صفت تھی سحر میں، تہجد میں، صبح شادی سے پہلے اپنے ساتھیوں کے لیے استغفار کرنے والے تھے. صحابہ کی صفت ہے کہ آپ استغفار کریں، صحابہ بھی استغفار کریں. شکایت کرتے، استغفار نہیں کرتے. اگر رات کو استغفار کرتے تو صبح کو شکایت نہ کرتے. ہمارے کام میں شکایت کا کوئی خانہ نہیں ہے. شکایت وہ کرتے ہیں جو اپنے کو بہتر سمجھتے ہیں. خطرے کی بات ہے. اسے اللہ نے خدمت کے لیے قبول فرمایا ہے. اس راستے کی خدمت ایک ایسا شعبہ ہے کہ شہادت کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو خدمت کرنے والوں کا. شہید مرتا نہیں، شہید اس دنیا سے اس دنیا کے اندر منتقل ہوتا ہے. شہید ہزاروں برس ہو، قبر کی مٹی اس کو چھو نہیں سکتی. شہید زندہ رہتا ہے، اس کے پہلے قطرے کے گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. باقی قطرات سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. جیسے اللہ کے راستے میں نکلنے والے کے پہلے قدم پر گھر سے نکلتے ہی من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، گھر سے نکلتے ہی اللہ اس کے رسول کے لیے مہاجر ہو گیا. ثم یدرک الموت، اس کے بعد اگر مر گیا، اس کو موت آ گئی، اللہ فرما رہے ہیں فقط وقع اجر اللہ، مرنے والے کا اجر اللہ کے ذمہ ہو گیا.
3 شخص ایسے ہیں جو اللہ کی ذمہ داری میں ہیں، اگر زندہ رہیں روزی دی جائے، روزی کے اندر برکت دی جائے، اگر واپس آئیں اجر کے ساتھ مال غنیمت کے ساتھ آئیں، اگر انتقال ہو جائے اللہ کے ذمہ، اللہ ان کی مغفرت کریں، ان پر رحم کریں، جنت میں داخل کر دیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ فرمایا پہلا شخص وہ ہے جو گھر میں جا کر گھر والوں کو سلام کہتا ہے، پہلا شخص وہ ہے جو گھر میں جا کر گھر والوں کو، اللہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ میں غور کر رہا تھا اس حدیث پر کہ اکثر خبریں آتی ہیں گھر گئے، رات کو کھانا وانا کھائے، رات کو سوئے اور سوتے رہ گئے، صبح کو خبر آ گئی، سوتے سوتے اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ اگر یہ گھر میں جا کر گھر والوں کو سلام کر دے، گھر والوں کے ساتھ رہے، جب تک گھر سے واپس نہیں آیا اللہ کی ذمہ داری میں ہے، اللہ کے ذمہ ہے، اللہ اس کی مغفرت، اگر انتقال ہو جائے اللہ اس کی مغفرت کریں، رحم کریں، جنت میں داخل کر دیں۔ صبح کو فجر کی نماز کے لیے گھر سے آتا ہے، عشاء کی نماز کے بعد گھر میں جاتا ہے، رات گزارتا گھر میں گھر والوں کے ساتھ، اگر یہ سلام کے ساتھ داخل ہو جائے تو اللہ کی حفاظت میں ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جو نماز کے لیے مسجد جاتا ہے، یہ اللہ کی حفاظت میں، مسجد کی نماز کا چھوڑ دینا اللہ کی حفاظت کو ختم کر دیتا ہے، اللہ کی حفاظت میں وہ ہے جو نماز کے لیے مسجد کو جاتا ہے۔ تیسرا شخص وہ ہے جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو لے کے نکلتا ہے، یہ اللہ کی حفاظت میں، یہ بھی اللہ کی حفاظت میں، اس کا گھر بھی اللہ کی حفاظت میں، اس کا مال بھی اللہ کی حفاظت میں، اس کی اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الارض والمال والاولاد، یہ بھی اللہ کی حفاظت میں، اس کا گھر بھی اللہ کی حفاظت میں، اس کا مال بھی اللہ کی حفاظت میں، اس کی اولاد بھی اللہ کی حفاظت، اولاد بھی اللہ کی حفاظت میں، اولاد بھی اللہ کی حفاظت میں۔ اس لیے بقول حضرت عبداللہ ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں کسی اللہ کے بندے کے ساتھ، کسی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں تو اپنے اور اس کے درمیان ایک نور پاتا ہوں، حسن سلوک کا نور پاتا ہوں۔ تو خدمت ایک ایسا شعبہ ہے، صحابہ کرام اللہ کے راستے میں نکلے، بعض لوگ روزے دار تھے، روزے کی حالت میں جا کر تھک کر آرام کرنے لگے، ان کی سواریاں، ان کے جانور جو لوگ لے کر گئے چرانے کے لیے اور صاف صفائی اور ان کو نہلانے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی آج جو روزہ نہیں تھے روزہ رکھنے والوں سے آگے نکل گئے، خدمت سے آگے نکل گئے۔ یہ خاندان خدمت کا حق ادا کرتا رہا۔ حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے ٹھنڈک کے مہینے میں نظام الدین پہنچا، شولہ پوری چادر لے کر پہنچا، وہاں کی ٹھنڈک عجیب تھی، ہم تو ٹھنڈک کے اندر ٹٹرے ہوئے لیٹے ہوئے تھے، رات کو مجھے گرمی محسوس ہوئی تو میں نے دیکھا ایک بڑے میاں نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنا لحاف میرے اوپر، اور دیکھا تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ سو جائیں، آپ آرام کر لیں۔ رات کو، آدھی رات کو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارا دے رہے تھے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پخانا اٹھا رہے تھے، ایک ساتھی نے دیکھ لیا، تعجب سے کہا حضرت آپ کہاں؟ ہم، کیونکہ ہم میزبان ہیں، یہ آنے والے مہمان ہیں، میزبان کی ذمہ ہے کہ مہمان کی خدمت کرے۔ پخانا صاف کیا، پخانا اٹھایا، ٹھنڈک میں سلایا، خود جاگتے رہے، کھانا آیا، کھانا کھا لیا، مہمانوں نے کھانا کھا لیا، کچھ بچا کچھا گھر میں آیا، گھر کی عورتیں جو آج کے بچے آج کے بڑے جو کل کے بچے تھے، ان کی مائیں موجود ہیں، بچوں سے کہا بچوں ہاتھ دھو لو، کچھ بچا کچھا روٹی کا ٹکڑا آیا ہے کھا لیں گے، ابھی ہاتھ دھو کر بیٹھے تھے، ابھی لقمہ اٹھا رہے تھے کہ باہر سے آواز آئی کہ مہمان آ گئے۔ اماں نے کہا بیٹوں سے بیٹا یہ ہاتھ روک دو، ماں نے ہاتھ روک دیا، ماں بھوکی، بچے بھوکے، وہ کھانا جو باہر سے آیا تھا وہ واپس چلا گیا۔ یہ خاندان ہے، صحابہ کے بارے میں سنتے ہیں کہ مہمان آ گئے، ایک صحابی نے کہا اپنے گھر لے جائیں گے، گھر کا حال معلوم ہے، گھر کا حال معلوم ہے، گھر والی سے کہا دیکھو اللہ کے نبی کا مہمان آیا ہے، اللہ اکبر۔ اس لیے کہ جس کے گھروں سے بقول مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو یہ چاہے نسلوں در نسلوں تک رزق کی وسعت کا دروازہ اللہ کی طرف سے کھلا رہے، اس کو چاہیے کہ اللہ کے مہمانوں کا اکرام کیا کرے۔ جس گھر سے اللہ کے مہمانوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے اس گھر کی طرف خیر اس سے زیادہ تیزی سے لپکتی ہے، اسے تیز چھری اونٹ کے کوہان میں چلتی ہے۔ کیا بات ہے، کئی روز سے مہمان نہیں آئے، اللہ کی ناراضگی تو نہیں ہو گئی؟ مہمان کے انتظار میں تھے، صحابہ مہمان کا انتظار کرنے والے تھے، گھر لے گئے، گھر والوں سے کہا دیکھو اللہ کے نبی کے مہمان آئے، کچھ کھانا نہیں، جو کچھ ہے سارا پیش کر دینا۔ گھر والے نے کہا اللہ کے بندے ہے کہاں، کچھ بچوں کے لیے بچا کے رکھا ہے۔ شوہر نے بیوی سے کہا بچوں کو سلا دو،
بچوں کو بہلا دو، سلا دو، اور مہمان کو کھانا کھلا دو، اور مہمان کے لیے ہم بیٹھے رہیں گے، منہ چلاتے رہیں گے، تم چپکے سے اٹھنا اور اس چراغ کو درست کرنے کے ہیلے سے چراغ کو بجھا دینا، مہمان کھا لیں گے، ہم نہیں کھائیں گے۔ ادھر چراغ بجھایا جا رہا تھا، ادھر کھانا کھلایا جا رہا تھا، ادھر چراغ بجھایا جا رہا تھا، ادھر قرآن پاک کی آیت اتر رہی تھی، یسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ خود فاقے میں رہتے ہیں۔ صحابہ کامل قرآن پاک کا شان نزول ہے۔ مسجد میں پہنچے، فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حال معلوم کیا کہ آج اپنے مہمان کے ساتھ کس نے معاملہ کیا۔ جس نے معاملہ کیا تھا وہ تو چھپ گئے اور دب گئے، میری طرح نہیں۔ صحابہ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپاتے تھے جس طرح اپنے گناہوں کو ہم چھپاتے ہیں۔ قریب آئے کہ آپ اتنا اصرار فرما رہے ہیں تو بدلا دیتا ہوں، عمل تو میں نے ضرور کیا ہے، لیکن میں میری بیوی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آپ کو کس نے بتلا دیا؟ فرمایا جس کے لیے کیا اس نے بتلایا ہے۔ یہ ہے، صحابہ کے واقعات سنتے تھے، پڑھتے تھے، غور کرتے تھے، اس زمانے کے واقعات۔ اس زمانے میں بھی یہ خاندان نے اس واقعات کو پورا کیا ہے۔ یہ خاندان وہی خاندان ہے جو صحابہ کو لکھنے والے، صحابہ کو بولنے والے، صحابہ کو پڑھنے والے، صحابہ کو کہنے والے، صحابہ، اس لیے کہ ان کی زندگیوں میں صحابہ کی زندگیوں کا نمونہ ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرماتی تھی، مجھے میرے بیٹے الیاس میں صحابہ کی بو نظر آ رہی ہے، تو اللہ نے خدمت کے لیے قبول فرمایا۔ یہ عجیب شعبہ ہے، بہت نرمی کے ساتھ، بہت تواضع کے ساتھ۔ تواضع اس کام کی جان ہے، خوشامد کا پہلو غالب ہو، خوشامد نہیں کرتے۔ اب تو جان پہچان کی بنیاد پر سلام بھی ہونے، حالانکہ قرب قیامت کی بڑی نشانی میں سے ہے کہ لوگ سلام جان پہچان کی بنیاد پر کریں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی میں سے ہے کہ ہر آدمی قلم اٹھا لے لکھنے کے لیے، ہر آدمی شیئر کر رہا ہے، پلیز شیئر پلیز شیئر، ہر آدمی لکھنے لگا میری یہ رائے، میری کون آپ سے رائے لیتا ہے؟ کیوں رائے دے رہے ہیں؟ رائے تو ان سے نہیں لی گئی جو نظام الدین میں رہنے والے 3 دن کے لیے گاؤں چلے گئے، 3 دن کے بعد آئے، مولانا رحمۃ اللہ علیہ مشورہ کر رہے تھے، انہوں نے رائے کی پیشکش کیا تھا کہ نہیں ہم آپ کی رائے نہیں لیں گے، آپ 3 دن غیر حاضر تھے، آپ کے رائے کی سطح 3 دن پیچھے ہے، نظام الدین کے کام کی سطح 3 دن آگے۔ اس رفتار سے نظام الدین کی کام کی رفتار بڑھ رہی ہے۔ ہم یہ بیٹھے بیٹھے رائے دے، کون آپ سے رائے مانگ رہا ہے؟ کیوں کسی کے کام میں مداخلت کر رہے ہیں؟ کبھی دیکھا نہیں، کبھی 3 دن نہیں، کبھی مشورہ نہیں، کبھی تھا، کون رائے دے رہے ہیں آپ سے؟ ہماری یہ رائے، ہماری یہ رائے۔ ہر آدمی قلم اٹھا لے، یہ قرب قیامت کی نشانی میں ہے۔ جھوٹی گواہی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے، جھوٹی گواہی کے لیے، یہ قرب قیامت کی نشانی میں سے ہے۔ حضرت نے فرمایا چوتھی نشانی بڑی خطرناک ہے، قرب قیامت کی نشانی میں سے یہ ہے کہ عورتیں اپنے خاوند کے تجارت میں معاون بن جائیں، حساب کتاب عورتیں رکھیں، عورتیں اپنے شوہر کے، اپنے خاوند کی تجارت میں معاون بن جائیں تو سمجھ لو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ جس زمانے میں عورتیں تاجرہ بن جائیں، عورتیں ملازمہ بن جائیں، عورتیں ہوائی جہاز چلانے لگیں، عورتیں کار چلانے لگیں، عورتیں دکان پر بیٹھنے لگیں، عورتیں استقبال میں بیٹھنے لگیں تو سمجھ لو کہ قیامت آ گئی ہے، قیامت آ گئی ہے۔ اگر تمہاری عورتیں سربراہ ہوں اور تمہارا کام مشورے سے نہ ہو تو تمہارا بہتر ہے، زمین کے اوپر رہنے سے بہتر زمین میں دھس جانا ہے۔ اگر تمہارے سربراہ مرد ہوں اور تمہارا کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے تو تمہارے لیے زمین پر رہنا بہتر ہے۔ اگر تمہاری عورتیں سربراہ ہو جائیں، سربراہ عورتیں، لوگ فخر کرتے ہیں ہمارے علاقے کی، ہمارے صوبے کی، ہمارے ضلع کی، بس اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے اللہ نے قبول فرمایا ہے، ہم آنے والوں کا خوب اکرام کریں، ان کی خدمت کریں، ان سے تواضع سے ملیں، خوشامد کریں، اور سلام میں پہل کریں، مصافحہ کریں، معانقہ کریں۔ سلام کرنے، مصافحہ کریں، معانقہ کریں، خیر خیریت سے حال چال پوچھ کر نرمی کے انداز میں۔ آنے والا تھکا ہوا ہے، کس علاقے سے آ رہا ہے، دور دار آتے ہی جھڑک دیا آپ نے، نبی جی آپ جھڑک نہیں سکتے، آپ داروغہ نہیں ہیں، آپ ان کو جھڑکے نا۔
اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، نئے سے نئے آنے والے انسان کا بھی درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ ایک دم نئے اسلام میں داخل ہونے کے لیے آئے، پورا مدینہ مسجد کے اندر موجود تھا، دیکھا ایک آدمی نہیں ملا جو مسجد سے باہر ہو، نماز ہو رہی تھی، پچھلے سب نے آ کر نماز میں شامل ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر ہی دیکھ لیا ایک نیا آدمی آیا ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ خود ممبر سے چل کر آخری صف میں گئے اور واصلہ بن اسقع سے ملاقات کیا، کیسے آنا ہوا؟ فرمایا اسلام میں داخل ہونے کے لیے آیا ہوں۔ ہاں اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد فرمایا ہجرت کرو گے؟ اب تو ہم سوچتے ہیں یہ نیا آدمی ہے، اس سے کیا تقاضا، یہ نیا آدمی سے کیا 4 مہینے کی بات، یہ تو خواص ہے، یہ تو پہلی بار آیا ہے، ابھی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، آپ ہجرت کے فضائل سنا رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کون سی ہجرت کرو گے؟ کون سی ہجرت کرو گے؟ 2 ہجرتیں ہیں، ایک ہجرت بادیہ، ایک ہجرت بادتہ۔ بادیہ یہ ہے دیہات میں چلے جاؤ، اپنے گاؤں میں رہو، وہیں مقامی کام کرتے رہو، جب بلائے جائے مشورے کے لیے تقاضے کے لیے آ جانا۔ اور ایک ہجرت بادتہ ہے کہ ہمارے ساتھ شہر میں رہو، شہر میں رہنے والوں کی ہجرت اعلیٰ ہے مقابلے میں گاؤں کے رہنے والوں کی، اس لیے شہر میں رہنے والوں کے تقاضے زیادہ ہیں اور ان کے مصارف زیادہ ہیں، مصروفیات زیادہ ہیں، کام زیادہ ہیں، تجارتی مشاغل ہیں۔ بقول حضرت کے لوگ سمجھتے ہیں ملکوں میں جا کر پھر اکر تقاضوں کو پورا کر کے آئیں، حالانکہ ادنا ہجرت ہے، ذمہ دار کے ساتھ چمٹ کے رہنا یہ اعلیٰ ہجرت ہے۔ ہجرت پیش کیا آپ نے، اس لیے آنے والوں کو ہمیں نہ دیکھیں نیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے ہم انتظام کے چکر میں کام کو چھوڑ دیتے ہیں، انتظام کام کے تابع ہے، کام انتظام کے تابع نہیں۔ اورنگ آباد کا اجتماع چل رہا تھا، جب مجمع کی بھیڑ شروع ہو گئی تو نظم والے پریشان ہو گئے بیچارے، اب کیا ہوگا، بیت الخلا کم ہے، وضو خانہ کم ہے، پانی کم ہے۔ اتنے میں حافظ صاحب کے پاس آئے، حضرت حافظ صاحب کیا کریں، دعا فرما دیں، اب کیا کریں، مجمع بہت زیادہ، اور آنے دو اور آنے دو۔ اور حضرت کے پاس گئے، چلو حضرت سے دعا کرا لیں۔ حضرت سے کہا حضرت دعا فرما دیجئے، مجمع بہت زیادہ ہو گیا، انتظام درہم برہم۔ اور حضرت نے کہا ہمارے اجتماع کی کامیابی بد نظمی پر موقوف ہے، جب تک بد نظمی نہیں ہوگی، جب تک اجتماع کامیاب نہیں ہوگا، یہ اجتماع کی کامیابی کی علامت ہے کہ نظم فیل ہو جائے۔ پھر مثال دیا جتنے بھی اجتماعات ہوئے، جتنے بھی غزوات ہوئے، جتنے بھی اللہ کے راستے کے خروج ہوئے، سوائے فتح مکہ کے، فتح مکہ واحد اجتماع ہے جہاں پر حالات نہیں آئے، جہاں نظم بے قابو نہیں ہوا، ورنہ بدر میں نظم بے قابو، احد میں نظم بے قابو، خندق میں نظم بے قابو، تبوک میں نظم بے قابو، حنین میں نظم بے قابو، سارے اجتماعات میں سوائے فتح مکہ کے۔ اس لیے ہمارے اجتماع کی کامیابی بد نظمی پر ہے۔ دوسری بات یہ ہے آنے والے بھی، سنبھالنے والے بھی، نئے بھی پرانے بھی، کبھی یہ خیال نہ آئے کہ اجتماع میں نظم کی کمی ہے، انتظام کی کمی ہے۔ یہ زبان کا جملہ آدمی کو بہت آگے لے جاتا ہے۔ بلند شہر کا اجتماع چل رہا تھا، چونکہ مجمع بہت زیادہ تھا، کثیر تعداد میں لوگ، مغربی یو پی میں کافی مسلمان ہیں، کثیر تعداد میں لوگ آئے، تو کچھ لوگوں کی زبان پر یہ شیطان نے بات چلا دی کہ مجمع بلا تو لیا لیکن نظم کا انتظام نہیں کیا، پانی کا انتظام نہیں ہے، سونے کا انتظام نہیں ہے، شامیانے کا انتظام نہیں ہے۔ نظم کی شکایت کیا، یہ بات حضرت تک پہنچی۔ حضرت کا مغرب کا بیان میں نے نوٹ بھی کیا ہے، مجھے یاد بھی ہے، بیٹھتے ہی فرمایا جو آج اجتماع میں شریک ہوئے ہیں اور جن کی زبانوں پر یہ بات آ رہی ہے کہ نظم میں کمی ہے، نظم کی شکایت کرنے والے جان لیں اس اجتماع کی مشقت کے علاوہ اس اجتماع کا اجر ملنے والا ان کو نہیں ہے۔ روزے کی شکایت، بڑی بھوک ہے، بڑی شدت ہے، روزے کی شکایت، حالانکہ بھوکے رہتے ہیں، اس بھوک کی پیاس کی شکایت نہیں کرتے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب ہم کو فرماتے تھے جب مسلمان اللہ کے کسی امر کو بگاڑ دیتا ہے یا اللہ کے کسی امر کو ہلکا کر دیتا ہے تو غیر اس امر کے خلاف قانون بناتے ہیں، جب غیر قانون بناتے ہیں تو مسلمان اس قانون کے خلاف احتجاج کرتا ہے۔
جی ہاں، بڑے بڑے احتجاج ہوتے ہیں آپ کے علاقے میں، ہماری مانگ پوری کرو، ہماری مانگ پوری کرو، اور یہ وزرا کی کوٹھیوں کے سامنے بیٹھ کر بھوک ہڑتال کرتا ہے، بھوکا رہتا ہے، سنا غور سے، بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، کھلے آسمان کے نیچے رہتا ہے، گرمی کو برداشت کرتا ہے، وہاں بھوک کی پیاس کی شکایت نہیں کرتا۔ اور جس وزرا کے سامنے یہ بھوکا ہے، جس وزرا کے سامنے بھوک کا اظہار کر رہا ہے، پیاس کا اظہار کر رہا ہے، اس وزرا کو ان کے بھوک اور پیاس کی فکر نہیں ہے۔ وہ وزرا اپنی کوٹھیوں میں بیٹھ کر اچھے اچھے میوہ جات، اچھے اچھے ڈرائی فروٹ، اچھے اچھے مشروبات، اچھی اچھی بریانی کھا رہے ہیں۔ فرماتے تھے اگر ایمان ہوتا تو وزرا کے پاس نہ جاتا، بھوکا نہ رہتا، پیاسا نہ رہتا، ایمان ہوتا تو روزہ رکھتا۔ بھوکا رہنا روزہ نہیں ہے، بھوکا رہنا مجاہدہ نہیں ہے۔ روزہ رکھتا، اللہ کے گھر میں آتا، اعتکاف کرتا، اللہ کے گھر میں آ کر پڑ جاتا، اللہ سے کہتا ہے اللہ ہماری یہ مانگ ہے، ہماری یہ آواز ہے، ہماری یہ ضرورت ہے، جب تک آپ پوری نہیں کریں گے ہم آپ کا در چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ راستہ ہے۔ تو وہاں تو شکایت کرتا ہے، یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا، گھر میں بیٹھا ہوا، چھت کے نیچے ہے، اے سی میں ہے، پنکھے میں ہے، فرشتوں کے ماحول میں ہے، صاف ستھرے ماحول میں ہے، یہاں پر بھوک کی پیاس کی شکایت کرتا ہے، اور وہاں آسمان کے نیچے بیٹھ کر بھوک کی شکایت نہیں کرتا، فقر کرتا۔ تو جو اجتماع کی شکایت کرے، نظم کی شکایت کرے، پانی کی شکایت کرے، کھانے کی شکایت کرے، سونے کی پنڈال کی شکایت کرے، وہ جان لے اس اجتماع کی مشقت کے علاوہ اس کو اجر ملنے والا نہیں ہے۔ جو روزے کی شکایت کرے، پیاس کی شکایت، جان لے وہ بھوکا رہنے کے علاوہ اس کو کچھ ملنے والا نہیں۔ جو رات کی عبادت کی شکایت کرے، رات کے جاگنے کی مشقت کی شکایت کرے، وہ جان لے کہ رات کے جاگنے کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں۔ دوسری بات ہے کہ اجتماع کی رات سونے کی رات نہیں، اجتماع کی رات رونے کی رات ہے۔ فرمائے بلند شہر کے اندر آج کی رات سونے کی نہیں ہے، آج کی رات رونے کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجتماع کی رات میں رات بھر روتے رہے، عبادت کی رات میں رات بھر سوتے رہے۔ مزدلفہ میں آپ نے آرام کیا، مزدلفہ کی رات عبادت کی رات ہے، آپ نے آرام کیا، صبح کو کام ہے حج کے اور بھی ارکان پورے کرنے۔ اور بدر کی رات جو مسلمان کی تاریخ کا سب سے پہلا اجتماع بدر کا ہوا، اس اجتماع میں رات بھر آپ جاگتے رہے، رات بھر آپ روتے رہے۔ یہ رات رونے کے لیے ہے، سونے کے لیے نہیں ہے۔ لوگ سونے کی شکایت کرتے ہیں، سونے کی جگہ نہیں ملی، پنڈال میں جگہ نہیں ملی، شامیانہ کم پڑ گیا۔ اللہ اکبر، وہاں کھلے آسمان میں درخت کے نیچے رات بھر روتے رہے، رات بھر روتے رہے۔ فرمایا حضرت نے اگر رات کو مسلمان اجتماعی عبادت کا ماحول بنائے، ساری باتیں میں نقل کر رہا ہوں آپ کو بلند شہر کے اجتماع کی، اگر رات کو مسلمان اجتماعی عبادت کا ماحول بنائے، جیسے مسلمانوں نے فتح مکہ کی رات میں مکہ میں بیت اللہ میں جیسے اجتماعی عبادت کا ماحول بنایا، تو ہندا جیسی سخت دل پتھر والی عورت اس نے بھی اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ غیروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا اجتماعی عبادت۔ اللہ، جمعہ کی نماز سے پہلے کوئی بیان نہیں، جمعہ کی نماز سے پہلے کوئی بیان نہیں۔ اس وقت تو سورۃ التسبیح پڑھو، سورہ کہف پڑھو، اللہ اللہ، تاکہ یہ آنے والے اس کو دیکھیں اور اس چیز کو لے کر جائیں۔ اگر ہم پرانے ساتھی اگر ہم ہی نفل سے غافل ہو گئے، نوافل سے غافل ہو گئے، تہجد سے غافل ہو گئے، اشراق سے غافل ہو گئے، اوابین سے غافل ہو گئے، کام کرنے والوں کے لیے 9 نمازیں ہیں، کام کرنے والوں کے لیے 9 نمازیں ہیں۔ اگر امت سے 5 نمازیں چاہتے ہیں تو کام کرنے والے 9 نمازوں پر آئیں۔ اس لیے کہ صحابہ کرام تو میدان کارزار میں بھی، کھلے آسمان میں بھی، دشمن کے مقابلے میں بھی یہ اعمال کو نہیں چھوڑے۔ بقول ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو جماعتیں اللہ کے راستے میں روانہ کی جاتی ملکوں میں، بیرون ممالک میں، اسے ہدایت دیا کرتے تھے اگر تم اللہ کے راستے میں نکل کر جو اعمال کی پابندی کر لو گے تو اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ ایک رات کا قیام، دوسرے قرآن پاک کی تلاوت۔ صحابہ کرام نے میدان کارزار میں، کھلے آسمان میں، دشمن کے مقابلے میں، یوشع بن نون اللہ کے راستے میں، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ دائی وہ ہیں جو دوسروں کی عبادت کے لیے بے چین ہو جائے، اس کی عبادت کیسے چھوٹے؟ دائی وہ ہے کہ دوسروں کی عبادت کے لیے، دوسروں کی نماز کے لیے
دوسروں کے دین کے لیے بے چین ہو جائیں، دوسروں کی آخرت کے لیے بے چین ہو جائیں، اللہ کے راستے میں ہیں، عصر کا وقت ہو گیا۔ عصر کا وقت بڑا نازک ہوتا ہے، اس لیے علماء نے صلاۃ الوسطیٰ کو، بعض علماء نے، بعض صحابہ کا یہ قول ہے کہ صلاۃ الوسطیٰ جو عصر کی نماز ہے، بعض کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد فرض نماز ہے، اس سے پہلے کی سنت اور اس کے بعد کی نفلیں، اس کے بعد کی جو نماز ہے وہ فرض نماز ہے۔ تو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، اللہ سے دعا کریں، اللہ عصر کی نماز پڑھنا ہے کیونکہ آپ کا حکم ہے کہ آپ کی عبادت کریں، اور دشمن سے مقابلہ کرنا ہے کیونکہ آپ کا حکم ہے کہ آپ کے بندوں کو مقابلہ نہیں بلکہ دعوت دیں، اسلام کی طرف دعوت دیں۔ دونوں احکام جمع ہو گئے، عبادت کریں کہ دعوت دیں۔ اگر دعوت دیں تو عبادت سے محروم ہو جائیں، اگر نماز پڑھیں تو دشمن حملہ کر دیں، اور دشمن سے مقابلہ کریں تو عصر کی نماز چلی جائے، اللہ کرے کیا؟ پھر خود ہی اللہ سے دعا کی، اللہ سورج بھی معمور ہے، ہم بھی معمور ہیں، فرق اتنا ہی، ان دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، سورج ہمارے لیے معمور ہے، ہم آپ کے لیے معمور ہیں، آپ سورج کو ہی روک دیجئے۔ عصر کی نماز کے لیے سورج وہیں رکا رہا، عصر کی نماز سے فارغ ہوئے تو سورج وہاں سے گما لیا۔ رحمۃ اللہ علیہ میوات کے سفر میں تھے، بس سے جا رہے تھے، عصر کا وقت آ گیا۔ بڑا نازک ہے، بڑا نازک ہے۔ راستے میں ایک ساتھی نے ڈرائیور سے کہا، حضرت ڈرائیور سے کہا صاحب بس روک دیجئے، ہمیں عصر کی نماز پڑھنا ہے۔ ڈرائیور نے کہا نہیں، کوئی نہیں چاہے گا کہ آپ نماز پڑھیں، کوئی نہیں چاہے گا کہ نہیں آپ کے لیے رکنے والی نہیں، نماز وہاں پڑھو جہاں بس رکے گی، ہم یہاں نہیں روک سکتے۔ بس وہ آ کر بیٹھ گیا۔ مولوی الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم پڑا، بہت ناراض ہوئے کہ تم نے اپنے بھائیوں کو جو مسلمان اس بس کے اندر سفر کر رہے ہیں ان کو نماز کی دعوت نہیں دیے، اور نماز کی دعوت دیے بغیر تم ڈرائیور کے پاس کیوں گئے؟ جاؤ پہلے دعوت دو، عصر کی نماز کی دعوت دو۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں جن بندوں کو ہم نے عصر کی نماز کی توفیق دی ان کے دلوں میں ان بندوں کی نماز کی کتنی اہمیت ہے جو عصر کی نماز نہیں پڑھتے۔ بس دعوت دینا شروع کیا، عصر کے فضائل سنانا شروع کیا۔ اللہ کی فرماتے مولوی رحمۃ اللہ علیہ جب تک عبادت سے پہلے دعوت نہیں دو گے، جب تک عبادت و دعوت کو جمع نہیں کرو گے، جب تک تمہارے لیے بس مسخر نہیں ہوگی۔ جاؤ دعوت دو، دعوت دیتے دیتے یہاں تک کہ بس مسخر ہو گئی اور بس پنچر ہو گئی اور پانی کے چشمے کے بعد بس پہنچی اور اترے اور عصر کی نماز پڑھا۔ ڈرائیور نے بات کہی، جب پہلی بار میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ نماز پڑھنی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، میں نے اس کو جواب دے دیا، منع کر دیا، لیکن جب یہ ایک دوسرے کو نماز کے لیے کہنے لگے تو مجھے گھبراہٹ شروع ہو گئی اور میرا ہاتھ کانپنے لگا اور مجھے لگ رہا تھا کچھ ہونے والا اور ہو گیا۔ اس لیے نظم کے چکر میں پڑیں گے تو کام سے رہ جائیں گے۔ اڑیسہ والوں سے کہا، نیپال والوں سے کہا، اورنگ آباد اجتماع کے بعد فوراً حاضری ہوئی، صوبوں کی حاضری ہوئی کہ اگر اورنگ آباد کا نظم دیکھو گے تو کام سے رہ جاؤ، ان کا نظم مت دیکھنا، ان کا کام دیکھنا۔ اگر کام دیکھو گے اللہ نظم کا انتظام کر دے گا، اور اگر نظم کو دیکھو گے تو کام سے رہ جاؤ گے۔ ان کا کام دیکھو، ان کی مسجد وار جماعت کا کام دیکھو، ان کی مسجد کی آبادی کی محنت دیکھو، ان کی گھروں کی تعلیم دیکھو، ان کی گھر کی ملاقات کو دیکھو، انہوں نے محنت کیسے کی ہے یہ دیکھو، اصل محنت ہے۔ اس لیے آنے والوں کے زیادہ ہمیں فکر ہو کہ آنے والا مشغول رہے، کسی کو فارغ مت رکھو، مشغول کرنا اصل ہے۔ فراغت انسان کی معصیت کا دروازہ ہے، فراغت انسان کے گناہ کا۔ وقل حضرت کے دعوت سے نکلو، عبادت میں آؤ، عبادت سے نکلو، تعلیم میں آؤ، دعوت، عبادت، ذکر اور تلاوت کا ایسا ماحول بناؤ کہ ہر آنے والا مشغول ہو جائے۔ نماز پیش کرو، آپ نماز پیش کریں، اشراق پیش کریں، چاش پیش کریں، اوابین پیش کریں۔ یہ کون سا مجمع ہے کہ اوابین کے بغیر یہاں آ رہا ہے؟ پرانوں کا جوڑ تھا، بادہ قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ کا علاقہ ہے، وہاں پرانوں کا جوڑ تھا، یو پی کے چند پرانوں کو جمع کیا تھا، حضرت پہنچے تھے۔ تو جیسے نماز ختم ہوئی مغرب کی، سارا مجمع بے قابو ہو گیا، حضرت بہت ناراض ہوئے، یہ کون سا مجمع بیٹھے، یہ کون سا پرانا ہے؟ اگر تم اوابین کے بغیر بیان میں آ رہے ہو تو سمجھ لو تم دعوت میں لگے ہو عبادت کے بغیر۔
اگر دعوت کی وجہ سے عبادت کو چھوڑ دو گے، حالانکہ دعوت وہ ہے کہ عبادت میں کمال پیدا ہو. دعوت اور عبادت ایک دوسرے کی لازم ملزوم متلازم ہے. جو ایک دوسرے کے لیے متلازم ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے متلازم ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے لیے متبادل نہیں ہوتے، بدل نہیں ہو سکتا. دعوت کا بدل نہیں ہے، عبادت کا بدل نہیں ہے. دعوت دیتا ہوا عبادت کی طرف آئے. اس شخص سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے جو دعوت دیتا ہوا اچھے اعمال کی طرف آئے. گشت اس کا مظہر ہے. گشت کرنے والا گشت کرتے کرتے گشت کی دعوت دیتے دیتے نماز کی طرف آ رہا ہے. اس لیے وقت یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے گشت کے اندر دو نمازوں کے درمیان کے اوقات کو فارغ کرنا آنے والی نماز میں کمال پیدا کرنے کے لیے. اگر عصر کی نماز کی جو کیفیت ہے، صفت احسان کا جو درجہ ہے، اللہ کے دھیان کا جو درجہ ہے، اگر عصر کی نماز میں جو کیفیت ہے یہی کیفیت مغرب میں باقی ہے تو سمجھ لو تمہارے دعوت میں، تمہارے گشت میں کمی ہے. ابھی فرمایا حاجی عبدالوہاب صاحب کا واقعہ سنایا. حاجی صاحب فرماتے تھے جب گشت کر کے، گشت کا مقصد یہ ہے نقد جماعت بنے، نقد جماعت بنائی جائے. اگر گشت کرنے کے بعد نقد جماعت نہیں بنتی تو پوری مسجد وار جماعت بیٹھ کر یہ سوچے، یہ غور کریں کہ آج ہم سے کون سا گناہ ہو گیا جس گناہ کی نحوست کی وجہ سے جماعت نہیں بنی. بقول حضرت مولانا یوسف صاحب حضرت کے بیٹے نے فرمایا کہ اگر جو گشت کر کے، جس پر گشت کے ذریعے سے دعوت کا غلبہ ہے، اگر ان سے مغرب میں بات نہیں کرائی گئی، گشت کوئی کرتا، بیان کوئی کرتا ہے. جو گشت میں نہیں ہے، بقول حضرت کے، جو گشت میں نہیں ہے وہ بیان کے لائق نہیں ہے. جو رات میں تہجد میں نہیں ہے وہ فجر کے بیان کے لبک کیا کا سناؤں آپ کو. جو گشت میں نہیں ہے اس سے بیان نہ کراؤ. فرمایا اگر گشت کرنے والا جس پر دعوت کا غلبہ حاصل ہوا گشت کے ذریعے سے، اگر اس سے مغرب میں بات نہیں کرائی تو پورا محلہ پورے ہفتے تک دعوت کے غلبے سے محروم ہو گیا. عجیب بات ہے. اس لیے ہمارے یہاں بیان گشت کے بعد ہے، گشت سے پہلے کوئی بیان نہیں ہے. بقول حضرت کے اگر انفرادی دعوت کے بغیر اجتماعی دعوت ہے، اجتماعی بیان سے پہلے انفرادی دعوت نہیں ہے، اجتماعی بیان بے اثر ہے. اگر اجتماعی نماز سے پہلے انفرادی نماز نہیں ہے، اجتماعی نماز بے اثر ہے. اگر اجتماعی دعا سے پہلے انفرادی دعا نہیں ہے تو اجتماعی دعا بھی بے اثر ہے. اس لیے آنے والوں کو دعوت دی جائے، انفرادی دعوت کا اہتمام کیا جائے. انفرادی دعوت کے بغیر انفرادی عبادت کی تکمیل نہیں ہوتی، جیسے گشت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی. انفرادی دعوت اور انفرادی عبادت یہ دو ایسے اعمال ہیں کہ اللہ کو بہت پسند ہیں. بلکہ نبی جی جب آپ انفرادی دعوت میں ہوتے ہیں یا انفرادی عبادت میں ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت خاصہ آپ کی طرف اور آپ کے صحابہ کی طرف پوری طور سے متوجہ ہوتی ہے. الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین انہ هو السمیع العلیم. عظیم آیت قرآن پاک کی. الذی یراک حین تقوم، جب صحابہ کے ساتھ آپ دعوت دیتے ہیں، صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو کر دعوت دیتے ہیں، وتقلبک فی الساجدین، یا صحابہ کے ساتھ آپ سجدے میں، نماز میں، عبادت میں ہوتے ہیں، اللہ آپ کو دیکھتا بھی ہے، اللہ آپ کو سنتا بھی ہے. اللہ کی رحمت خاصہ آپ کی طرف متوجہ ہوتی. نو عمل ہیں. انفرادی دعوت سے مراد روزانہ انفرادی گشت ہے، انفرادی عبادت سے مراد رات کا قیام ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب کا فجر کا بیان طے کیا اجتماع میں، اللہ معاف فرمائے. ایک صاحب کا فجر کا بیان طے کیا اجتماع میں. وہ صاحب آئے، کہنے لگے حضرت فلاں سے بیان کرا لیجیے، آج میں بیان کرنے کے لائق نہیں. کیا بات ہو گئی؟ بیمار ہو گئے، تکلیف ہو گئی، بطور عیادت جاننا چاہا کہ حضرت آج میں بیان نہیں کر سکتا، بیان کرنے کے لائق نہیں ہوں، اس لیے آج رات کو میں تہجد نہیں پڑھ سکتا، آج رات کو تہجد نہیں پڑھ سکا تو میں آج بیان کے لائق نہیں ہوں. بقول حضرت کے اگر رات کے قیام کے بغیر بیان میں آ رہا ہے تو اللہ کے بغیر بیان میں آ رہا ہے. اگر رات کے قیام کے بغیر مشورے میں آ رہا ہے تو اللہ کے بغیر مشورے میں آ رہا ہے. مشورے میں آتا ہے، لوگوں کو بتلاتا ہے، گھر والوں سے کہہ کے آتا ہے مشورے میں جا رہا ہوں. جس کا کام ہے اس سے بتلا کے نہیں آتا. اگر اس سے بتلاتا، رات کو اٹھتا، 2-4 رکعت نماز پڑھتا، اللہ سے، بقول حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اللہ سے کہتا کہ اللہ مشورے میں جا رہا ہوں. فرماتے ہیں دنیاوی حاجت کے لیے
دنیاوی تقاضوں کے لیے، بشرتی حاجتوں کے لیے، شادی کے لیے، بیاہ کے لیے، رخصتی کے لیے، پلاٹ خریدنے کے لیے 2 رکعت نماز استخارہ کرتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ دین جو محبوب ہے، دین جو مقصود ہے، دین کے تقاضوں کے لیے آتا ہے، 2 رکعت کے بغیر آتا ہے۔ اگر رات کے قیام کے بغیر مشورے میں آ رہا ہے، اس کی راہوں پر انشراح نہیں ہوگا، اس کی رائے قبول نہیں ہوگی، اس کی راہوں پر فیصلہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مولانا عیسی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے کہا، حضرت یہ پرانے ساتھی ہیں، قربانی والے ساتھی ہیں، آپ ان کو اپنی شورا کی جماعت میں لے لیجئے۔ حضرت نے فرمایا ان کی سفارش کرنے سے پہلے ذرا بھائی صاحب کی رات کی تہجد کا حال دیکھو کہ بھائی صاحب کی تہجد کا کیا حال ہے۔ اگر رات میں تہجد میں نہیں ہے تو شورا کے لائق نہیں ہے۔ آگے سنیں آپ، ایک صاحب نے درخواست کیا مولانا عیسی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت یہ پرانا ساتھی ہے، بڑی قربانی والا ساتھی ہے، اس کو اپنی شورا کی جماعت میں لے لیجیے۔ حضرت نے فرمایا میں اس کو شورا کی جماعت میں کیسے لے لوں؟ میں نے آج تک اس شخص کو پہلی صف میں نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ آج تک میں نے اس شخص کو پہلی صف میں نماز پڑھتے ہوئے، بقول حضرت کے لوگ نماز میں پیچھے ہوتے ہیں، مشورے میں آگے آ جاتے ہیں، حالانکہ مشورے میں آگے بیٹھنے کا مستحق وہ ہے جو نماز میں ہو، اس لیے کہ نماز پہلے والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامروا بالشورى بینہم۔ ایمان والوں کی خصلتیں بیان کی اللہ نے، یہ 2 خصلتیں ہیں، ایک نماز کو قائم کرتے ہیں، پہلے نماز کو قائم کرتے ہیں، پھر اپنا کام آپس کے مشورے سے کرتے۔ اگر مشورے سے پہلے نماز نہیں ہو تو مشورے کی جان نہیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں بقول حضرت کے لوگ امیروں سے پوچھتے ہیں، ذمہ داروں سے پوچھتے ہیں، حضرت کیا بات ہونی چاہیے؟ میرے ذمہ فجر کا بیان ہے، ظہر کا بیان ہے، مغرب کا بیان تو ماشاءاللہ میرے ذمہ بیان ہے، آپ بتلائیے امیر صاحب کی کیا بات ہونی چاہیے؟ امیر صاحب سے پوچھتے ہیں، ساتھیوں سے پوچھتے ہیں، جس کا کام ہے، جس کا بیان ہے، جس کے لیے بیان کرنا ہے، جس کی تعریف کرنا ہے، جس کی حمد بیان کرنا ہے، اس سے نہیں پوچھتے۔ اگر فکر ہوتی رات کو اٹھتا 2-4 رکعت تہجد پڑھتا، اللہ سے کہتا ہے اللہ میرے ذمہ فجر میں یا ظہر میں میرے ذمہ مذاکرہ، آپ بتلائیں مجھے کیا بات کرنی۔ آگے فرمایا لوگ سمجھتے ہیں تقریروں نے کام آگے بڑھا دیا، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں تقریروں سے کام گھٹ رہا ہے، بلکہ تقریروں نے کام گھٹا دیا۔ اس لیے ہمارے ہاں تقریر نہیں ہے، ہمارے یہاں تو ترغیب ہے، ہمارے یہاں تو تذکیر ہے۔ کوئی تذکیر کارگزاری کے بغیر نہیں ہے۔ اگر کارگزاری کے بغیر تذکیر ہے تو اس تذکیر میں کوئی فائدہ، وذکر فإن الذکریٰ ہے، تذکیر ہے، دوسروں کے لیے تذکیر ہے، اپنے لیے ترکیز ہے، اپنے لیے مرکوز ہے، دوسروں کے لیے مذاکرہ ہے۔ اس لیے کارگزاری کے بغیر کوئی تذکیر نہیں۔ کارگزاری اگر نہیں ہے تو تذکیر کا کوئی فائدہ نہیں۔ تذکیر سے پہلے کارگزاری ہونی چاہیے، امت کا حال امت کے سامنے آنا چاہیے۔ ہر آنے والے کا دل جیت لیں، ہر آنے والے کو اعمال کے اندر مشغول کر لیں۔ اس مجمع میں کسی کی نماز چھوٹ جائے، کسی کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جائے تو بتلاؤ، بیت اللہ پہنچ کر اگر گھر میں کمرے میں نماز پڑھ لیں، کتنے بیچارے عمرہ کرنے جاتے ہیں نماز نہیں پڑھ لیتے ہیں، بتاؤ کتنے اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں، اللہ ان کو بھی توفیق دے، عمرے کے لیے جاتے ہیں، حرمین شریفین کے امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ بتاؤ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ اجتماع میں آ جائے، جماعت سے نماز نہ پڑھے، اجتماع میں آ جائے تکبیر اولیٰ سے نماز نہ پڑھے، اجتماع میں آنے سے کیا فائدہ؟ اس لیے ہمارے ہاں صرف بیان نہیں ہے، میں نے پہلے عرض کیا بیانوں نے کام کو کم کر دیا، بیان سے تقریر سے تشکیل، تقریر سے کام گھٹتا ہے بڑھتا نہیں، اصل تذکیر ہے۔ اور ہمارے ہاں بیان کے بعد کام شروع ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ظہر کا بیان ہو گیا، فجر کا بیان ہو گیا، مغرب کا بیان ہو گیا، کھانے میں، سونے میں، آرام کرنے میں لگ جاتے ہیں، حالانکہ آرام کا وقت نہیں ہے، یہ سونے کا وقت۔ اور یوسف رحمۃ اللہ علیہ فجر کا بیان کرتے 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے بیان کرنے کے بعد فوراً تسبیح لے کر ذکر میں بیٹھ جاتے۔ اس زمانے کے حکیم صاحب کہتے ہیں حضرت یہ وقت ذکر کا نہیں ہے، دماغ پر خشکی طاری ہو جاتی ہے، کچھ آرام کر لیں، کوئی اور موقع تلاش کر لیں ذکر کا۔ حضرت فرماتے تھے اگر میں دعوت کے، میں اصل میں لوگ بیان کو دعوت نہیں سمجھتے، بیان کو دعوت نہیں سمجھتے۔
فرماتے تھے اگر میں دعوت کے بعد ذکر نہیں کروں گا تو ذکر کی حلاوت کیسے نصیب ہوگی؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ دن بھر چلتے چلتے تھک تھکا کر میوات کے پہاڑوں پہ چلے جاتے، میوات کے ٹیلوں پر پہنچ جاتے، ساتھ چلنے والے رفقا چارپائی تلاش کرتے آرام کے لیے، حضرت مصنع نکالتے اپنے تھیلے سے اور فرماتے اللہ کا شکر ہے میں دن بھر کی دعوت کی تکان کو 2 رکعت عبادت سے دور کر لیتا ہوں اور میں فیضا فرغت فانصب ویلا ربی کا فرق والی آیت پر عمل کر رہا ہوں۔ کی دعوت کی تکان عبادت سے، عبادت کی تکان دعا سے۔ بقول مالی السلام تو اللہ کا شکر ہے میرا آرام اللہ نے نماز میں رکھا ہے، نماز پڑھ لیتا ہوں میرا آرام ہو جاتا ہے۔ اور ہم نماز میں آرام کرتے ہیں، تعلیم میں آرام کرتے ہیں، بیان میں آرام کرتے ہیں، تعلیم میں آرام کرتے ہیں، بیان علماء نے لکھا ہے اللہ کے راستے میں کھڑے کھڑے، اللہ کے راستے میں کھڑے کھڑے سواری پر سونا یہ ایمان کی علامت ہے اور نماز میں سونا نفاق کی علامت ہے۔ اللہ کے راستے میں دشمن کے مقابلے میں نیند آ جائے یہ ایمان کی علامت ہے، نماز میں سونا نفاق کی علامت ہے۔ اس لیے آنے والا غافل نہ رہے، کسی کی نماز نہ چھوٹے، کسی کی تعلیم نہ چھوٹے، کسی کا بیان نہ چھوٹے، بیان کے بعد تشکیل نہ چھوٹے، ہر آنے والے کی تشکیل ہو، ہر آنے والے کی کو ترغیب دی جائے۔ ہر آنے والے تشکیل کہتے ہیں شکل کے بدلنے کو، یہاں کے ماحول میں لایا جاتا ہے۔ بقول مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہمارے یہاں جمع کیا جاتا ہے بکھرنے کے لیے، اگر جمع ہونے کے بعد بکھرنا نہ ہو تو ہمارا جمع ہونا نہیں ہے۔ آگے فرماتے تھے ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے تشکیل کے لیے، اگر کسی ترغیب کے بعد تشکیل نہیں ہے تو ہماری تبلیغ نہیں۔ فرماتے تھے مالی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے کام میں 1 من ترغیب ہو، ہمارے کام میں 1 من ترغیب ہو، 1 من سے مراد 40 کلو کے برابر وزن کے برابر ترغیب ہو، اور ہمارے کام میں 1 چھٹاک تشکیل ہو، کوئی تشکیل ترغیب کے بغیر نہ ہو، تشکیل ترغیب کے بعد ہو، اس سے آنے والے کی تشکیل ہو، ان کی شکل بدلی جائے، ان سے اس ماحول میں اگر عزائم نہیں کر پائے گا، ماحول میں لایا جاتا ہے۔ ماحول کی مثال موسم کی طرح ہے، جیسے موسم سے ہر ایک اثر لیتا ہے، ٹھنڈی کا موسم امیر کے لیے بھی، غریب کے لیے بھی، بادشاہ کے لیے بھی، رعایا کے لیے بھی، امیر کے لیے بھی، غریب کے لیے بھی موسم کی، اس نے فرمایا ماحول کی مثال موسم کی طرح ہے۔ ماحول میں لانا اصل ہے، ماحول میں آ گیا، بڑی منت سماجت سے آیا، بڑی کوششوں سے آیا، دور دراز سے آیا، اپنے تقاضوں کو قربان کر کے آیا، کس حال میں آیا، آنے والے کی قربانی اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے اس ماحول میں آنے کے بعد بھی اگر واپس چلا گیا، خالی ہاتھ واپس چلا گیا، تو وہاں نظام الدین میں اگر اس ماحول سے کوئی گزر جاتا پانی پینے کے لیے، سنیں غور سے، حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے، رات کو حکیم صاحب آئے، انہوں نے دیکھا تو نفس کی رفتار بہت تیز تھی، بڑی شدید حلالت تھی، حکیم صاحب چلے گئے۔ صبح کو جب آئے تو دیکھا حشاد بشاش چہرے پر بشاشت ہے، پوچھا کیا حضرت کیا کوئی حکیم صاحب آئے تھے یا کوئی اور دوا لیا؟ کہا نہ کوئی حکیم صاحب آئے نہ کوئی دوا لیا، ہوا کیا آپ کے جانے کے بعد ایک میواتی آئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر پانی نکالا اور الٹے ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے کھڑے کھڑے پانی پی رہے ہیں۔ سنو غور سے، آؤ، کھڑے ہو کر شادیوں میں سیلف سروس، کھڑے ہو کر کھانا، کھڑے ہو کر پینا، کھڑے ہو کر چائے پینا، یہ کوئی عیب کی چیز نہیں رہی، کھڑے ہو کر پانی پی رہے تھے۔ اندر سے، میں بیمار تھا، میں کچھ بول نہ سکا، اندر سے ایک میواتی آئے، انہوں نے سنت پانی پینے کی سنت سکھلائی، پانی پینے کے آداب سکھلائے۔ بس میں یہ دیکھ رہا تھا اس عمل نے مجھے ٹھیک کر دیا، میری بیماری دور ہو گئی کہ میں جو چاہ رہا تھا وہ اب زندہ ہو رہا ہے، کہ میں یہ چاہ رہا تھا۔ ہمارے کام کا مقصد احیاء سنت ہے، ہمارے کام کا مقصد اتباع سنت نہیں ہے۔ اتباع سنت پر وہ اجر نہیں ہے جو احیاء سنت پر ہے، اتباع سنت پر وہ 100 شہیدوں کا اجر نہیں ہے، 100 شہیدوں کا اجر تو احیاء سنت پہ، احیاء سنت وہ ہے۔ بقول مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے بیٹے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے کہا بیٹا یوسف قطب بنو گے؟ فرماتے تھے چھوٹا تھا، بچپن میں تھا، میزان کی تعلیم حاصل کر رہا تھا، ابا سے میں نے کہا ابا قطب بننا آسان کام ہے کیا؟ جو بڑے مجاہدے کا کام ہے۔ ابا نے بیٹے سے کہا بیٹا یوسف جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت مٹائی جا رہی ہو، کوئی طریقہ مٹایا جا رہا ہو، تم اس کو زندہ کرنے کی کوشش کرنا، نہ وقت کی پرواہ کرنا، نہ جگہ کی پرواہ کرنا، اللہ تجھ کو قطب بنا دے۔
یہ سنت ہے، یہ سنت یہ ہے۔ حضرت کے شادی میں کسی کے ولیمے میں گئے، سب کرسی بیٹھے ہوئے تھے، لوگ حضرت بیٹھ جائیے تھوڑی دیر کی بات ہے، کہ نہیں ہم تو اپنا رومال لے کر آئے ہیں، رومال بچھائیں گے، نیچے بیٹھے، جیسے آپ نے نیچے بیٹھے آپ ویسے مہمان جو گھر وہ مالک تھا صاحب خانہ کو معلوم پڑا کہ حضرت زمین پر بیٹھے ہیں اور سارے آنے والے کرسی پر، دوڑتا ہوا آیا اور ساری کرسی ہٹا دیا کہ سب نیچے آ جاؤ۔ یہ ہے سنت ہے، سنت کو زندہ کرنے، جہاں سب سنت کے خلاف ہوں یہ مجاہدہ ہے، اس پر 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ سب کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں، ہم بیٹھ کے کھائیں گے، سب کرسی بیٹھ کے کھا رہے ہیں، ہم بیٹھ کے کھائیں گے۔ یہاں لوگ صلح کل ہو جاتے ہیں، جہاں جیسے جاتے ہیں ویسے ماحول میں ڈل جاتے ہیں، اس کو ہے سنت نہیں کہتے۔ ایک چیز یہ ہے کہ آنے والا ہم سے اعمال لے کے جائے۔ اگر ہم تہجد میں سو گئے تو آنے والوں کو تہجد کیا دیں گے؟ اگر ہم رات سونے کی، میں نے پہلے عرض کیا آج کی رات ہے، کل تو لوگ چلے جائیں گے، 2 دن ہمارے پاس وقت ہے، 2 دن ایسا ماحول بنے جیسے مسجد کا ماحول، نظام الدین کا ماحول، اجتماع کا ماحول، بیت اللہ کا ماحول، حرمین شریفین کا ماحول بنتا ہے کہ ماحول میں آنے والا کوئی خالی ہاتھ نہ جائے، ہر ایک ماحول سے متاثر ہو کے جائے، آنے والوں کو کام ملے، آنے والوں کو غذا ملے، آنے والوں کو دعوت دے۔ جب اجتماعی عمل نہ ہو تو انفرادی دعوت دینے کا مزاج بنے، انفرادی دعوت خوب دیا جائے۔ اجتماعی بیان میں جو عجب اور بڑائی پیدا ہوتی ہے، انفرادی دعوت اس عجب کو ختم کرتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بھی، دار ارقم میں بھی، ہجرت سے پہلے بھی جو انفرادی دعوت کا آپ کا اہتمام تھا اور آپ کی جو انفرادی دعوت کا جو معمول تھا، مکہ فتح ہونے کے بعد بھی آپ کے انفرادی دعوت کے معمول میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہے، انفرادی دعوت دیتے رہے۔ حکم بن کیسان کو انفرادی دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ شام ہو گئی، لوگ پریشان ہو گئے کہ اب اسلام میں داخل ہونے، آپ ہمت نہیں ہارے، دعوت دیتے دیتے یہاں تک کہ حکم بن کیسان اسلام میں داخل ہوئے۔ سمامہ بن اسال کو دعوت دیتے رہے، 3 دن تک دعوت دیتے۔ ہماری دعوت تو 2 دن تک چلے کم سے کم، ہم کسی سے مایوس نہ، میں نے پہلے عرض کیا مایوس وہ ہوتے ہیں جو ماحول میں نہیں ہوتے، جو ماحول میں نہیں ہوتے وہ مایوس ہو جاتے ہیں، جو مایوس ہو جاتے ہیں وہ لوگوں کو مایوس کر دیتے ہیں۔ 99 آدمی کا قاتل جب ایک سے پوچھا کہ میرے لیے توبہ ہے تو اس نے مایوس کر دیا، جو مخلوق سے کٹا ہوا تھا، راہب تھا، اللہ کی عبادت میں منہمک تھا لیکن اللہ کے بندوں سے کٹا ہوا تھا، اس نے مایوس کر دیا۔ اس میں علماء نے لکھا ہے جو اللہ کی رحمت سے کسی کو مایوس کر دے اس کو زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں، اس کا بھی کام پورا ہو گیا۔ آگے بڑھے عالم صاحب ملے، عالم جو ہوتے ہیں وہ رابطہ ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں کے درمیان رابطہ ہو۔ دائی کی حیثیت، عالم کی حیثیت رابطے کی ہے، انہوں نے مایوس نہیں کیا، مخلوق کے ساتھ رہتے تھے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں کیا۔ فرماتے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک گشت کی کارگزاری سن کر فرمایا مولوی الیاس نے یاس کو آج سے بدل دیا۔ جہاں نا امیدی تھی، جہاں امید کی کوئی کرن نہ تھی، ایک گشت کی کارگزاری حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی، آپ نے ایک کارگزاری کو سن کر فرمایا کہ مولانا الیاس صاحب نے یاس کو آج سے بدل دیا۔ بقول مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ سے پر امید رہو، اللہ سے نا امید مت رہو، اللہ سے پر امید رہو اور لوگوں کو اللہ سے امیدیں دلاؤ۔ یہ کام نا امیدی کا نہیں ہے۔ یہاں تک فرمایا اگر سب کام کرنے والے بھی ساتھ چھوڑ دیں، دائی کی بصیرت یہ ہے، دائی وہ ہے کہ سب کام کرنے والے ساتھ چھوڑ دیں تو دائی کی بصیرت میں کمی نہ آئے۔ آگے فرمایا یہ تو ممکن ہے کل صبح سورج نکلے اور روشنی نہ آئے، یہ تو ممکن ہے، لیکن دعوت کا کام کرے اور صحابہ اور انبیاء علیہ السلام والے حالات نہ آئے، یہ ممکن نہیں ہے۔ دائی وہ ہیں جو حالات سے مقابلہ کرتا ہے، دائی وہ ہیں جو حالات کا انتظار کرتا ہے۔ صحابہ کرام حالات کے منتظر ہوتے تھے، جیسے ایک رات گزارنے والا ایک شخص رات گزارنے والا صبح کے سورج نکلنے کا انتظار کرتا ہے، ویسے صحابہ کرام حالات کے منتظر تھے اور صحابہ کرام حالات پر ایسے گزر جاتے تھے۔ اللہ صحابہ کرام حالات سے ایسے گزار جاتے تھے جیسے رات کو کوئی خواب دیکھ کر گزر گیا یا کوئی بچوں کا کھیل دیکھ کر گزر گیا۔ اس لیے آنے والے ہم بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ نے پہلے ہمیں بھیج دیا ہے، ہم آنے والوں کا انتظار بھی کریں، ان کا اکرام بھی کریں، ان کو مشغول بھی رکھیں، کسی کے ساتھ سخت کلامی سے بات نہ کریں، سخت کلامی ہمارے کام میں
زہر ہے، سختی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نبی جی آپ نرم رہیں، آپ اللہ کی مہربانی سے نرم ہیں۔ اگر آپ سخت کلام ہوتے، آپ ترشخو ہوتے اور تندخو ہوتے تو آپ کے صحابہ آپ سے چھٹ جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں فرعون کے پاس، فرما رہے ہیں تم دونوں بھائی جا رہے ہو، قولا لہو قولا لینا، تم دونوں ذرا موسیٰ تم دونوں جا رہے ہو تو جا کر فرعون سے ذرا نرمی سے بات کر۔ اللہ کو پتہ ہے اس کو ہدایت ملنے والی نہیں، لیکن نرمی کی ہدایت نہیں چھوڑی، اللہ ہدایت دے رہے ہیں۔ مدینہ مرکز بیجاپور۔ نرمی ہے اصل ہے، خوشامد اصل ہے، خوشامد کا پہلو غالب ہو، ہر ایک کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، اعمال میں زیادہ سے زیادہ وقت لگے، ہمارا وقت دعوت میں لگے، ہمارا وقت عبادت میں لگے، ہمارا وقت تعلیم میں لگے۔ مسلمان 3 اعمال کے لیے دنیا میں آیا ہے، دعوت میں، عبادت میں، تعلیم میں۔ جن 3 اعمال کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں اگر یہ 3 کام نہ ہوتے تو میں اللہ کے پاس چلا گیا ہوتا، مجھے دنیا پسند ہے صرف 3 کام کے لیے، اللہ کے راستے میں